اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور صحافی سہیل وڑائچ صاحب کی جو محبت ہے عمران خان سے، وہ پیار و محبت جو ان کے دل میں تڑپ رہی ہے، انہوں نے جو اپنے کالم میں اظہار کیا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ ایک طرف سہیل وڑائچ صاحب کو عمران خان سے محبت پریشان کر رہی، اور اس کے جواب میں یہ جو کالم ہے دراصل یہ اسٹیبلشمنٹ کے نام ایک اپیل ہے کہ میرے محبوب قائد کو جیل سے باہر نکالا جائے۔ تو ساتھ ہی یہ آرزو ہے، یہ عرض ہے کہ عمران خان صاحب اس نظام کے بہت بڑا ایسٹ ہیں، ان کو باہر نکالا جائے، ادروائز کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کو یہ شعور آ جائے اور وہ اس نظام سے بغاوت کر لیں۔ کہ ابھی تک جو الیکشن ہوئے اس سے تو واضح پیغام مل رہا ہے کہ یہ نظام جیت گیا، اور جو پارٹیاں اقتدار میں آ رہی ہیں وہ اس نظام کے مورے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں مقتدرہ اور نظام کے علمبرداروں نے ایک لاڈلہ سلیکٹ کیا تھا، اس الیکشن میں 4 لاڈلے سلیکٹ کیے گئے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی، کراچی میں MQ، پنجاب میں نون لیگ اور KPK میں تحریک انصاف، اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی نون لیگ کمبائن۔ اب اگر لوگوں کو شعور آ جائے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ نظام ہی غلط ہے، تو پھر یقیناً لوگ سوچیں گے کہ نظام کی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے، اور کون سا نظام جو ہے ہماری مسائل کے حل بتاتا ہے۔ وہ نظام صرف اسلام ہے۔ اب محترم سہیل وڑائچ صاحب ایک طرف عمران خان سے محبت، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے التجا، اور تیسری طرف وہ نظام کی بچانے کے لیے اپنی فریاد کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، 23 فروری 2024 بروز جمعۃ المبارک سہیل وڑائچ صاحب کا کالم میرے سامنے ہے، اس عنوان سے اساں قیدی تخت سیاست ہے۔ یعنی پنجابی میں یہ عنوان بنایا ہے کہ ہم تو سیاست کے قیدی ہیں۔ اس کالم میں انہوں نے کیا عرض کیا ہے، کس طریقے سے ان کے دل میں محبت جاگ رہی ہے، محبت ان کو تڑپا رہی ہے عمران خان کے لیے، اس کالم کے مندرجات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ درمیان میں کوئی تشریح نہیں کروں گا تاکہ آپ لوگ سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ اس ویلا کی ابتدا میں نے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ شعور کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں محترم سہیل وڑائچ صاحب کی کالم کی طرف۔ محترم ناظرین، سہیل وڑائچ صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، جو پہلا پیراگراف ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے آتا ہوں، یہاں لکھتے ہیں کہ آج کا کالم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اسیروں کے نام ہے۔ 9 مئی کا واقعہ قابل مذمت ہے، مگر 8 فروری کے مینڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس نے اس فروگزاشت کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور عمران خان کو قطار اندر قطار ووٹ ڈالے۔ اگر کسی غلطی پر عوامی گواہی میسر نہ آئے تو وہ غلطی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک نئے دور کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جائے۔ وہ کوئی غدار یا شرپسند نہیں، انہیں بھرپور عوامی مینڈیٹ ملا ہے۔ ان کی نظر بندی کے دوران مقتدرہ کا نمائندہ وفد جا کر ان سے ملے اور مقتدرہ انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کرے، انہیں سیکورٹی صورتحال اور سیاسی ماحول کے بارے میں بریف کیا جائے،
اسی طرح اہل سیاست بھی ان سے رابطہ کر کے مستقبل کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ، اہل سیاست سے مراد یعنی یہ ان کا اشارہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف ہے۔ یاد کریں کہ 1977 میں قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی میں خونی جنگ جاری تھی۔ قومی اتحاد کی قیادت جیلوں میں تھی، مگر پھر ان کو سالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کر کے مذاکرات شروع کیے گئے۔ اب بھی ملکی استحکام، سیاسی سوق اور معاشی مستقبل کے لیے ایسا کرنا اشد ضروری ہے۔ عمران خان خوشحال اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایچیسن کالج اور آکسفورڈ میں پڑھے، کرکٹ میں آئے تو سیلیبریٹی بن گئے۔ ان کے لیے جیل کاٹنا بہت مشکل ہوگا، مگر وہ بہادری اور ثابت قدمی دکھا رہے ہیں۔ 8 فروری کے بعد اب سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئیں گی۔ یہ جو کالم ہے 23 فروری کا اقتدار میں آئیں گی۔ مقتدر غصہ بھی اب ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اور عمران خان کے ساتھ ہونے والا سوتیلا سلوک اب ختم ہونا چاہیے۔ سوتیلا سلوک ختم کیا جائے۔ کیوں؟ سہیل ویل صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نظام کے باغی نہیں ہیں۔ جس نظام کو آپ چلا رہے ہیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا یہی نظام ہے، آپ کا بھی یہی نظام ہے، وہ تو عمران خان صاحب IMF کو خط لکھ رہے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے۔ مطلب اس نظام کو کنٹرول کرنے والے 2 قوتیں ہیں، ایک ملک کے اندر جس کا نام لیتے ہیں مقتدرہ، اور دوسری عالمی اسٹیبلشمنٹ، اس میں IMF بھی ہے، ورلڈ بینک بھی آ جاتا ہے، UNO پورا ادارہ آتا ہے۔ تو سہیل بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سوتیلا سلوک نہ کیا جائے عمران خان صاحب سے۔ پہلے مرحلے کے طور پر انہیں جیل سے نکال کر نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ وہ میاں والی سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں۔ فرض کریں میری یہ تجویز مان لی جائے تو یک ملک میں کشیدگی کا ماحول بدل جائے گا اور ریاست اپنی بھرپور توجہ معاشی کی بہتری کی طرف مرکوز کر سکے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مقتدرہ اور عمران خان میں ذاتی اختلافات تو ہیں، پالیسی اختلاف کوئی بھی نہیں۔ دونوں اس پر اتفاق نظام یہی ہے، دونوں اس نظام میں چلنا چاہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار ملنا چاہیے، تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اقتدار آپ کو آپ کی مرضی سے نہیں ملے گا، آپ کی بدمعاشی سے نہیں ملے گا، اقتدار ہم دیں گے۔ تو نظام تو ایک ہوا نا، تو نظام پر اتفاق ہے۔ یہی بات میں اپنی ویلاگ میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ نظام جیت گیا۔ 3 باتیں نوٹ کر لیں ناظرین۔ 8 فروری کو الیکشن میں نظام جیت گیا، جو پارٹی اقتدار میں آئیں ان کو جتوایا گیا۔ دوسری بات، اس نظام کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے بغاوت کر لی، اور تیسری بات، میڈیا اس نظام کو بچانے کے لیے میدان میں اتر پڑا۔ یہ کالم بھی اصل میں نظام کو بچانے ہی کی یہ کوشش ہے۔ آگے چلیں۔ اس لیے اس رابطے میں دونوں طرف سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی پالیسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نظام تو وہی ہے جو عمران خان چاہتا ہے، وہی نظام اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، تو لہٰذا آپس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو باقی سیاسی اسیران ہیں جیسے ڈاکٹر عاصمی راشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور میاں محمد رشید کو اہل لاہور دہائیوں سے جانتے ہیں کہ یہ شر پسند نہیں، ہاں پارٹی کے وفادار ہو سکتے ہیں۔ انہیں جیلوں میں بند ہوئے مہینوں ہو چکے ہیں، اب ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ وہ سیاست میں واپس آئیں گے تو اس سے اعتدال آئے گا، ان کا سیاسی مستقبل روشن ہے۔ ان کے لیے جمہوری راستہ کھولنا چاہیے۔ پنجاب اور صوبہ پختونخوا بھر میں دیگر گرفتار اور روپوش رہنماؤں کے حوالے سے بھی ایسی پالیسی بدلنی چاہیے تاکہ نئے جمہوری سفر کا آغاز اچھے اور بھرپور طریقے سے ہو سکے۔ مقتدرہ نے اب تک تمام حربے آزما لیے، مگر نہ ووٹ بینک ٹوٹا نہ سیاسی ایمیل پر فرق پڑا۔ میری شروع سے ہی آجانا رائے تھی کہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے ووٹ بینک نہیں ٹوٹتا، ووٹ بینک صرف سیاست سے ہی بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک تب ٹوٹے گا
جب لوگ ان کی کارکردگی سے مایوس ہوں گے۔ یہ ہے وہ فریاد، وہ تڑپ سوربھائی صاحب کی جو وہ بیان کر رہے ہیں اپنے کالم میں۔ محترم ناظرین، اس کا نیکسٹ پیراگراف ہے، اس میں بھی یہی بات انہوں نے کی ہے سوربھائی صاحب نے کہ میں نے جب عدم اعتماد کے بعد ہی میں نواز شریف سے ملے تھے ہم لوگ، ان کے جو صافی گروپ تھا، اور عمران خان صاحب سے یہی کہتے ہیں کہ مصالحہ اختیار کیجیے۔ پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مقتدرہ کہنے پر تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے وہ کہیں کے نہ رہے، چاہے وہ چودھری فواد چودھری ہوں، فیاض الحسن چوہان ہوں، یا فردوس اشکوان ہوں۔ اس طرح جہانگیر تین اور پرویز خٹک بھی اپنی سیاست سے آؤٹ ہو گئے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مقتدرہ کی پالیسیوں میں کوئی بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ سوال انہوں نے کھڑا کیا ہے، مقتدرہ سے اسٹیبلش اپیل کی ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ الیکشن کے نتائج بھی ان کی من مرضی کے بالکل الٹ نکلے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی پالیسی اور حکمت عملی بدلیں، سیاست کو اہل سیاست پر چھوڑ دیں؟ تو محترم سہیل بھائی صاحب، اس نقطے پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوتاہی تو ہوئی ہے کہ اس نظام کے جو پاور کوریڈورز ہیں وہ ایک ملک کے اندر ہیں جن سے آپ اپیل کر رہے ہیں، ایک عالمی ہے، امریکہ، برطانیہ، یورپ، یو این او، ورلڈ بینک، ہیومن رائٹس کمیشن، وہ قوتیں عمران خان کے پیچھے تھیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے پلان لے کر چل رہی تھی، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی بہت سے لوگ، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج کے اندر لوگ ہو، بیوروکریسی ہو، اس کے اندر عمران خان کا سپورٹ موجود ہے۔ تو غلطی تو یہ ہوئی نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پلان کو نہیں مانا، تو انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے، اور نون لیگ پیپلز پارٹی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے۔ لہذا محترم سہیل بھائی صاحب، آپ کی فریاد، آپ کی تڑپ بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ اس نظام کے علم بردار، آپ بھی شامل ہیں، آپ اس نظام کی پرچار کرتے آ رہے ہیں، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، یہ اس نظام کی آپ بات کرتے ہیں، لہذا آپ کی فریاد تو بنتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی رائے پر نظرثانی کرے اور حالات کو بہتر کرے۔ آگے وہ لکھتے ہیں آخری پیراگراف، اگر تاریخ سے سیکھا جائے تو جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا وہی آج عمران خان ساتھ ہو رہا ہے۔ اب سہیل بھائی صاحب سے کوئی پوچھے کہ کیا بھٹو اور عمران خان برابر ہو گئے؟ یہ ہے محبت، دلیل نہیں ہے، محبت۔ بھٹو پھانسی چڑھ گیا، کیا اسے 9 مئی کیا تھا؟ عمران خان جس معاملے میں اندر ہے وہ تو 9 مئی کا واقعہ، لیکن محبت ظاہر ہے، محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، محبت نہیں دیکھتی، قانون اصول نہیں دیکھتی۔ بھٹو کی سیاست کو 11 سال ضیاء عمریت میں ہر طرح سے مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے بھٹو، اور اس کی جماعت اس بار بھی سندھ میں حکومت بنا رہی ہے، یہ ظاہر حکومت بن گئی ہے، اور مرکز میں صدارت بھی انہی کو ملے گی، یعنی صدر بنیں گے آصف زرداری۔ تو محترم سہیل بھائی صاحب، آپ کی محبت عمران خان سے اپنی جگہ، لیکن یہ نظام ہی تھا جس نے بھٹو کو پھانسی دے کر بھی جماعت کو زندہ رکھا۔ یہ نظام کی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ کس پارٹی کو کب دبانا ہے، کب اس کو چھوڑنا، راستہ دینا اس کو۔ تو بھٹو ہو یا ضیاء الحق ہو جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، یا نواز شریف ہو یا بینظیر ہو یا مشرف ہو یا عمران خان ہو، یہ اسی نظام کے کردار ہیں، اور آپ بھی اسی نظام کے فلسفے کو پھیلا رہے ہیں میڈیا میں آ کر۔ دوسری طرف وہ بیان کرتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے وارث اعجاز الحق کو پورے پاکستان صرف ایک نشست ملی، وہ بھی جنرل ضیاء کے نام پر نہیں بلکہ باول نگر کے آرائی برادری کی سرپرستی کی بنیاد پر، یعنی وہ آرائی ضیاء الحق صاحب ہیں تو ان کو ملی ہے، یعنی کہ آمروں کو کوئی ووٹ میں پاکستان میں نہیں ہے،
تو سہیل بھائی صاحب سے عرض ہے کہ یہ جو عامر ہے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے تحت ان کو لانچ کیا جاتا ہے. یہ عوامی مینڈیٹ کے لیے نہیں آتے ہیں، عوامی ووٹ میں بنانے کے لیے نہیں آتے. یہ تو ایک نظام کے اندر ایک راستہ رکھا ہوتا ہے کہ جب بھی کہ نظام خطرے میں آ جائے اس کو محفوظ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، کنٹرول سنبھال کر پھر نئے مورے کھڑے کرو سیاست میں، اور ان کو آپ لیڈر مانیں گے. سہیل بھائی صاحب آپ ان کی حمایت کریں گے جیسے کہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ چکر ایسا نہیں ہوا. ضیاء الحق نے آ کر نواز شریف کو بورا بنایا، لیڈر بنایا اور بینظیر کو مقابلے میں کھڑا کیا. مشرف نے آ کر قافلے کھڑی کر دی اور اسی کے اندر سے عمران خان صاحب نکلے. تو یہ کوئی جو ہے نا تعجب والی بات نہیں ہے، یہ نظام کے کردار ہوتے ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ اتنی عامری سے مخالفت کر کے یہ نہ بتائیں لوگوں کو کہ جی اصل میں ہم تو جمہوریت چاہتے ہیں. نظام ایک ہی ہے، کبھی اس کا طرز حکم جمہوری ہو جاتا ہے، کبھی آمرانہ ہو جاتا ہے. وہ نظام عالمی ہوتا ہے جس کے یہ سیاستدان بھی غلام ہیں اور آپ بھی غلام ہیں. آگے وہ عرض کرتے ہیں کہ آج کی مقتدرہ اور عدلیہ ضیائی دور سے کئی زمیندار روشن خیال اور ترقی پسند ہے. یہ ہے روشن خیال اور ترقی پسند ہے مغربی فلسفہ. انہیں چاہیے کہ ماضی سبق سیکھتے ہوئے تحریک انصاف اور عمران خان کی طرح صلح کا ہاتھ بڑھائیں، پہنچیں صلح کریں. یہ وہ عرض کر رہے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ لو لیٹر ٹو اسٹیبلشمنٹ. سیاسی قیادت بھی اسی حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. یعنی نواز شریف اور زرداری بھی اڈیالہ پہنچ جائیں، ان سے عرض کریں کہ بیٹھیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ملک کے لیے جمہوریت کے لیے اکٹھے ہو جائیں. عمران خان بڑے پکے محب وطن ہیں. تازہ مینڈیٹ نے ان کی مقبولیت پر مہر تصدیق ثبت کی ہے. یعنی یہ نہیں داندلی نہیں ہوئی ملک میں. یہ سہیل بھائی صاحب نظام کو بچانے والے شخصیت، نظام کا تحفظ دینے کے لیے کوشش کرنے والے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ عمران خان محب وطن لیڈر ہے. یہ داندلی نہیں ہوئی. حالانکہ 2018 کے الیکشن سے زیادہ داندلی 2024 میں ہوئی. اس بار تو رزلٹ پہلے سے طے کر کے بنائے گئے. تو سہیل بھائی صاحب ہم آپ کی پریشانی کو، آپ کے درد کو سمجھتے ہیں اور ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ اس نظام کے ہی کرتا دھرتا ہیں. ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے. میرا یہ ولاگ نوجوانوں کے لیے، قوم کے لیے کہ سمجھیں اس نظام کے علمبردار کس طرح آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں. اب 75 سال ہو گئے ہیں، قوم غلام ہے اور غلام ہی رہیں گے آپ لوگ اگر آپ اس نظام سے نہ نکلیں. انہیں بھی اب ریاست کے ساتھ تعاون کا راستہ کھولنا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہے نا مقتدر سے لڑائیاں اور گالی گلوچ کرنے والوں کی نہ سنیں اور ایک بالغ نظر سیاستدان کے طور پر ماضی کی تلخیاں بلا کر تاریخ کا نیا ورق الٹیں. اسی میں ملک و قوم اور عوام کی بھلائی ہے. یہ اصل بات ہے. عمران خان سے اپیل کیا انہوں نے کہ محترم عمران خان صاحب آپ بھی تھوڑا غصہ ٹھنڈا کر دیں اور جو ہے مسائل پر آ جائیں، تلخیاں چھوڑ دیں. اسی میں ملک و قوم کا بھلا ہے. اگر آپ یہ ڈٹے رہیں گے کہ لڑائی پیدا ہو گئی، ادھر جو ہے نا اس نظام کا خطرہ پیدا ہو گیا اور کہیں اگر یہ قوم کی سوچنا شروع ہو گئی کہ یہ عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا زرداری ہے یا جتنے بھی عامر ہیں، ضیاء الحق ہے یا بھٹو آیا ہے، ایوب خان آیا ہے، اسی نظام کے پروردہ ہیں. تو اصل برائی کی جڑ نظام ہے. تو قوم بغاوت پر آ گئی اور کہیں قوم کو سمجھ نہ آ جائے کہ اسلام ہی ہمارے لیے جو ہے نا مسائل کا حل ہے اور قوم مزید بن کے چلی گئی، تو پھر سہیل بھائی صاحب فریاد کر رہے ہیں کہ پھر نہ ہماری خیر ہے، نہ عمران خان صاحب کی خیر ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی خیر ہے، نہ عدلیہ کی خیر ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صلح کریں اور بیٹھیں اور عمران خان کو باہر نکالیں، اس کو پارلیمنٹ لے آئیں اور اس کو ایک سیاسی رول دیں تاکہ یہ نظام مضبوط اور ہو جائے اس سے پہلے کہ لوگ اس سے بغاوت کر لیں. شکریہ.